بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز پر ٹائم کی پابندی ضروری ہے۔ پرانے وقت میں تو موٹر سائیکل، گاڑیاں، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ دیہات سے لوگ شہر میں عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ یا کسی دربار، خانقاہ، مزار کے ساتھ، چونکہ مسجد اور مدرسہ ضروری ہوتا تھا تو وہاں وہ نماز پڑھنے آتے تھے عید کی۔ تو اس میں یقینی بات ہے وہ اللہ والے بزرگ جو خانقاہ کے انچارج یا مدرسے کے محتمم ہوتے تھے، وہ بزرگ خود بھی پہلے آ جایا کرتے تھے مسجد کے اندر۔ پھر وہ باہر سے آنے والوں کے لیے کچھ ٹائم کی رعایت کر دیتے تھے کہ دور سے آ رہے ہیں نماز عید پڑھنے، چلو کچھ ٹائم لیٹ ہو جائے۔ تو وہ وقت ایسا تھا، لوگ بھی صبر والے تھے اور وہ سواریاں بھی سست تھیں، تو کوئی بات نہیں کرتا تھا، چونکہ وہ دیہات سے آتے تھے کہ شہر کے اندر عید نماز بھی پڑھیں گے، اللہ والے بزرگ کی زیارت بھی کریں گے، ساتھ مزار پر فاتحہ بھی پڑھیں گے، اپنے دوستوں کو بھی ملیں گے۔ تو ان کی وہ بزرگ رعایت کر دیتے تھے۔ وہ بزرگ تو خود بھی پڑھاتے تھے۔ اکثر جتنے بڑے مشائخ یا علماء گزرے ہیں وہ اپنی خانقاہ، اپنی مزار، اپنے مدرسے کی جس طرح جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، اس طرح عید کی نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اس دور میں تو چلو کچھ ٹائم کی رعایت ہو سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ رعایت نہیں ہو سکتی۔ دور کی بات ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے دوستوں نے کہا عید نماز آ رہی ہے تو آپ دوستوں سے بات کریں، چونکہ آپ کا علماء اور مشائخ سے رابطہ ہوتا ہے، تو آپ ان کو یہ بات سمجھائیں۔ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، تو ہم نے ویسے بھی فیس بک اور یوٹیوب پہ اپنے ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے، علماء اور مشائخ کی اصلاح کون کرے گا؟ اصلاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، لیکن ہم بات تو کر سکتے ہیں نا، ان سے گزارش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اسی لیے یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے ہمارا آج کا یہ مضمون۔ تو دوستوں نے بات کی، حکیم صاحب فلاں مولوی صاحب نے 1 گھنٹہ بعد عید نماز پڑھائی ہے ٹائم سے۔ میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں تھا، چندے کا مسئلہ تھا، چندہ ہو رہا تھا، سارا وہ چندہ کرتے رہے، آخر تک 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ چلو بھائی، دوسرے مولوی صاحب کی شکایت، انہوں نے کہا اس نے بھی لیٹ پڑھائی ہے، اس کو بھی کہیں آپ کے جاننے والے ہیں۔ میں نے کہا اس کی کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا اس کا علم ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جب مجمع دیکھا نا عید کا تو اس نے بھی لیٹ کر دی، اس کا علم ختم نہیں ہو رہا تھا، باقی چندے والی بات نہیں۔ اسی طرح میرے بھائی بعض خانقاہوں اور مزاروں پر بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا صاحبزادے، پیر یا گدی نشین یا ان کے جو متولی یا بڑے جو محتمم ہوتے ہیں وہ لیٹ سے آتے ہیں، جو ان کے مالک ہیں ایسے سمجھو۔ تو وہ جب آئیں گے تو پھر نماز کے لیے جو ہے نا کھڑے ہوں گے خطبہ پڑھنے کے لیے امام صاحب۔ اب وہ لیٹ آئیں گے، یقینی بات ہے عوام کا ٹائم بھی لیٹ ہوگا، پھر عوام کے اندر بھی بدمزگی پھیلے گی۔ اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ کافی باتیں کیا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہے، ایک مولوی صاحب کی کہ جو چندے پر نماز لیٹ کر رہے تھے، دوسرے جن کا علم ختم نہیں ہو رہا تھا، تقریر ان کی لمبی ہو گئی، تیسرے جو ہے نا وہ خام خواہ جو ہے نا وہ لیٹ پہنچتے ہیں، چونکہ امام ہو گئے یا جو ان کے سمجھو مسجد کے خادم ہو گئے، وہ تو بیچارے ان کے تابع ہیں نا، پیر صاحب کے، گدی نشین صاحب کے یا اس محتمم صاحب یا مولوی صاحب کے، تو وہ بیچارے کیسے جماعت کھڑی کریں؟ وہ آئیں گے تو کھڑی ہوں گے، وہ بھی لیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی میں ان تینوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آج وہ دور چلا گیا ہے۔ پرانے دور میں گھوڑے پہ، اونٹ پہ، پیدل یا عام بائی سائیکل پہ دیہات سے آیا کرتے تھے، سواریاں بھی سست تھیں، اگر یہاں بھی سستی ہو جاتی تو بات نہیں تھی۔ آج تو سواریاں بھی تیز ہیں، کار پہ آئیں گے، موٹر سائیکل پہ آئیں گے، وہ کہتے ہیں جو ٹائم مقرر ہے اس سے 1 منٹ بھی مولوی صاحب اوپر نہ کرے، کیونکہ انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ آج ہر آدمی نے اپنا ٹائم دیا ہوتا ہے۔ اب ایک ساتھی بتا رہا تھا جب 1 گھنٹہ نماز ہم عید لیٹ پڑھ کر گئے، ہم نے جو ٹائم دیا تھا، آگے ہم نے جو ہے نا جانور اپنے سائے کے اندر باندھنے تھے، وہ دھوپ پہ بندھے ہوئے تھے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے اوپر، بقر عید کے اوپر ہم نے کسائی کو ٹائم دیا ہوا تھا، موچی کو، جس نے آ کر ہمارے جانور بنانے تھے۔ وہ تو 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا، لیکن ہماری عید کی نماز 1 گھنٹہ
لیٹ ہوئی. اسی لیے میرے بھائی جو ٹائم آپ نے دیا ہے آپ اس کی پابندی کریں، چونکہ آج کل ہر آدمی نے ٹائم دیا ہوتا ہے. کسی نے کہیں جانا ہے، کسی نے کسی گاڑی والے کو، کسی دوست کو، سائیکل موٹر والے کو کہ بھی میں کہیں جانا ہے، مبارکباد دینی ہے، کہیں عید پہنچانی ہے. اسی طرح کسی کوئی دوست عید پڑھ کر آپ کو ملنے آنا ہے، کیونکہ کسی مسجد کا ٹائم 7 ہے، کسی کا 7:30 ہے، کسی کا 8:30 ہے، کوئی پہلے پڑھ لیتے ہیں. بہرحال آپ کا جو ٹائم آپ نے مقرر کیا ہے آپ اس کی پابندی کریں. ہم یہی گزارش کریں گے جو ائمہ حضرات، جو خطبہ، جو علماء مشائخ عید کی نماز پڑھاتے ہیں وہ پابندی کریں، عوام کو تنگ نہ کریں. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے چونکہ اپنا دور خلافت میں اپنا جو ہے نا دفتر، اپنا سارا حکومت کا مرکز کوفہ بنا دیا تھا. حضرت نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ بنایا تھا. تو ایک مرتبہ آپ عید پڑھانے جا رہے ہیں تو بزرگوں نے، جو بوڑھے تھے، بیمار تھے، انہوں نے کہا عیدگاہ تو دور ہے، کیونکہ عید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی یہ ہمارے 3 پہلے خلفاء گزرے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو عید کی نماز ہمیشہ کھلے میدان کے اندر پڑھی گئی، مدینہ شریف کے اندر یا ان کی خلافت کے دور کے اندر. باہر بھی جہاں پر اسلامی حکومت تھی، جہاں پر پڑھائی جاتی تھی، وہ میدان کے اندر پڑھائی جاتی تھی. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جا رہے تھے عید پڑھانے میدان کے اندر، تو بوڑھے صحابہ کرام، بوڑھے مسلمان جو بیمار تھے، بوڑھے تھے، انہوں نے کہا ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، وہ دور ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی سواری بھی نہیں، اس دور میں کوئی ویل چیئر اور گاڑیاں بھی نہیں تھی، تو ہم اب کیسے کریں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے ان کو حکم دیا کہ آپ یہیں مسجد کے اندر اپنی عید کی نماز پڑھ لیں، ہم میدان میں پڑھ لیں گے. دیکھو انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے مسجد کی اجازت دی ہے تاکہ عوام کو جو ہے نا مشکل پیش نہ آئے، بوڑھوں کو، عوام کو. تو آپ بھی اسی طرح عوام کے اندر مشکلات پیدا نہ کریں. دین نے آسانی پیدا کی ہے، یسر پیدا کیا ہے. جو ٹائم آپ نے دیا ہے آپ اس پر نماز پڑھیں، اور عوام جو محبت علماء اور مشائخ سے کرتے ہیں وہ جو ہے نا ختم نہ ہو. یقینی بات ہے آپ سے غلطی ہوگی، آپ سے بے ترتیبی ہوگی، اس سے عوام کا دل بھی رنج زدہ ہوگا اور علماء کی عزت بھی ختم ہوگی. میں پھر گزارش کروں گا علماء سے، مشائخ سے، خطباء سے، بزرگ جو عید نماز پڑھاتے ہیں وہ اپنے مقررہ ٹائم کے اوپر پڑھائیں. والسلام.